علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا سائیکالوجی کا نیکسٹ والا جو ہے ٹاپک چلے گا، چیپٹر نمبر 3 کا سیلف یعنی ذات۔ ذات کے ہم نے اس سے پہلے جو ہے ابتدائی نکات دیکھے ہیں کہ ذات کی تعریفیں کیا ہے، زندگی اور زندگی کا چکر اور ذات کیا ہے، مطلب انسان کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے شخصیت کی، اس کے ذات کی شناخت کیسے بنتی ہے۔ اب ہم کو اگلا جو ٹاپک دیکھنا ہے یہ ہے جنس کی شناخت اور جنس کا کردار، جینڈر آئیڈینٹی اینڈ جینڈر رول۔ دیکھیں یہ جنس کی شناخت اور جنس کا کردار، یہ دراصل ہمارے ذات کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے ہمارے ذات کا، اس کے دو اہم پہلو مانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ تصور ہیں۔ جنس کی شناخت کو جو ہے یہ حیاتیاتی تصور ہے، حیاتیاتی پہلو ہے۔ یہ جو جنس کی شناخت کا پہلو ہے وہ نر یا مادہ کا ہے، یعنی جنسی کروموزومز کی مدد سے طے ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے نا۔ یہ جو ہے یہ جنس کی شناخت کا پہلو ہے۔ اور جنس کی کردار کا جو پہلو ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ جو نفسیاتی ہوتا ہے، قدرتی طور پر نفسیاتی ہوتا ہے، اور اس کے کردار کا تعین خاندانی ماحول اور اس کا تہذیب اور اس کے اثرات کرتے ہیں۔ یعنی جب بچہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، آبزرویشن کرتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے، اس کے ذریعے سیکھتا ہے، تو ہم نے دیکھے ہوں گے کبھی کبھی ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ الگ کام کرتی ہے، لڑکے کچھ الگ کام کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹھوس فیصلہ لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کا کام ہے، لڑکیاں کر رہی ہیں، اور یہ لڑکے کر رہے ہیں، ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے جیسے کام کرنے لگتی ہیں، تو ہم اس سے بھی اندازہ لگتے ہیں کہ یہ لڑکی بہت زیادہ جو ہے مردانہ خیالات کی ہے، یا بہت زیادہ جو ہے آزاد، مطلب ہمارے جو جنرلی کہا جاتا ہے کہ آزاد خیالات کی ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ چیزیں جو ہے اس کے کاموں کی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بالکل آزاد اور مرد کے خیالات کی بچی ہے۔ ایک لڑکا جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے کھانے پکانے میں انٹرسٹ رکھتا ہو، نرسنگ میں انٹرسٹ رکھ سکتا ہے، آرٹ کے کاموں میں اس کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ کئی آرٹسٹ ہم نے دیکھے ہیں، کئی کک ہم نے دیکھے ہیں، جس میں دیکھیں آپ سنجیو کپور، میں نے اس کی فوٹو بھی یہاں لینے کی کوشش کی، یہ جو ہے ہندوستان کا ایک ماہر کک مانا جاتا ہے۔ تو کیا یہ مرد نہیں ہے؟ لڑکا ہے، لیکن اس کا انٹرسٹ اس میں ہے نا، یہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے ان کاموں میں۔ تو ایسے وقت میں جو ہے لڑکوں پر فقر کسنا کہ یہ نسوانی خصوصیات رکھتا ہے، ایسے تبصرے دراصل ان کو ابتدائی طور پر تو بے چین کرتے ہیں، لیکن چونکہ آج جو ہے الحمدللہ ایک ایسا دور چل رہا ہے جہاں پر ایک فرد کے انٹرسٹ کو اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے اندر دلچسپی کون سی ہے، وہ کون سے کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اس فیلڈ میں بہتر کرنے کے مواقع ہیں۔ تو یہ جو تبصرے کسنا ہے، یہ جو ہے نکتہ چینیاں کرنا ہے، یہ ان میں ڈسکرمنیٹ کرنا ہے، یہ غلط ہی تصور ہے۔ بہت سی لڑکیاں ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بالکل لڑکوں جیسے کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، وہ بولڈ ہوتی ہیں، ان کے اندر وہ بولڈنس ہوتا ہے، ان کی فطرت میں بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ پسند ہوتا ہے، ان کا انٹرسٹ اگر اس میں ہے تو ہم کو اس کو پروان چڑھانا چاہیے۔ جیسے ہم نے دیکھے کہ آپ دیکھیں کہ مردوں میں صرف سنجیو کپور کا ہی نہیں بلکہ پنڈت برجو مہاراج، یہ بھی بہت مطلب اپنے طور پر یہ بھی مشہور ہے، اور وکرم گائیکواڑ، یہ ان کو بھی جو ہے مطلب ایسا مانا گیا ہے کہ ان کے اندر بھی نسوانی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مطلب وہ عورتوں کے کام کی طرف راغب ہوتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں آپ بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو بہت اچھے جو ہے ڈانسر ہیں، جینٹس بھی ہیں جو بہت اچھے گائک ہیں، یہ جینٹس بھی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف عورتوں کا کام ہے، بلکہ اس میں مرد بھی آگے بڑھتے ہیں، کک ہیں یہ بھی ہیں، بہت اچھے ڈیزائنرز بھی ہیں یہ بھی مرد ہیں۔ اب کپڑے سینا، ٹیلرنگ کرنا یہ مردوں کا بھی کام ہے، عورتیں بھی کرتی ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں۔ اور مخصوص طور پر اگر آپ عورتوں کے کاموں میں لے لیں تو کوکنگ کے لیے مانا جاتا ہے کہ یہ صرف عورتوں کے کام ہے، نہیں بلکہ یہ پیشن ہے۔ یہ مرد اگر اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے کوئی لڑکا تو وہ بالکل اس کو اختیار کرے، اس لیے کہ آج کا میدان اس کے لیے کھلا ہے۔ ہم اس کو جو ہے دقیانوسی خیالات رکھتے ہوئے، یا جو ہمارے عہد قدیم کے ہمارے جو پرانے خیالات ہیں اس کے لحاظ سے اس کو قید نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پر بھی وہ اپنی شناخت بنا سکتے ہیں، مشہور ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی خواتین کو لے لیں آپ، یہ میں نے کرن بیدی کی فوٹو یہاں پر لائی ہوں، کلپنا چاولہ کو لے لیں، ہے نا۔ کلپنا چاولہ کو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹریکر ہے جس نے جو ہے ہمالیہ کو ٹریک کیا تھا، پہاڑی چڑھی تھی، ہے نا۔ کلپنا چاولہ کا آپ کو پتہ ہے، کرن بیدی
سوری کلپنا چاولہ ایک جو ہے وہ ہے ایسٹروناٹ ہے، میں آپ کو غلط کہہ رہی ہوں، ایسٹروناٹ تھی کلپنا چاولہ ہے نا، جو ہے اس کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے خلا میں اپنا مشن انجام دے رہی تھی۔ تو ہم کو جنرلی ہمارے پاس کیا کنسیپٹ ہے، یہ کام آدمی مردوں کا ہے، یہ عورتیں کیسے کرے گی، لیکن اگر وہ اس میں انٹرسٹ رکھتی ہے، اپنی صلاحیتیں رکھتی ہے تو بالکل کر سکتی ہیں۔ آپ کرن بیدی کو لے لیں، یہ جو ہے ایک IPS آفیسر ہے، تو کیا IPS آفیسر ہونا ایک مرد کا ہی کام ہے؟ نہیں، بلکہ وہ انٹرسٹ رکھتی ہے تو بن سکتی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں اورنگ آباد کے جو ہے کلیکٹر ایک لیڈی تھی، تو کلیکٹر کے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، کلیکٹر ہے، کمشنر ہے، تو یہ کوئی مرد ہی ہونا چاہیے، بھی ایک لڑکی بھی بن سکتی ہے، وہ ڈاکٹر تھے MBBS، جو ہے تقریباً 2 کلیکٹر جو ہمارے ابھی اور اس سے پہلے والے، ان سے پہلے ایک تھے، مجھے نام میں ان کا بھول رہی ہوں، بہرحال یہ کام جو ہے لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں۔ جو ہے اوانی چترویدی کو دیکھو، یہ پہلی ہندوستانی فائٹر تھی، تو یہ اپنے پیشوں کو انہوں نے اختیار کیا، کافی کامیاب ہوئے اور مشہور بھی ہوئے۔ ان ایگزامپل سے یہ نتیجہ ہم نکالتے ہیں کہ سماج میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کو کھلے ذہن سے قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور آج سماج کر رہا ہے۔ آج ایک باپ اپنی بچی کو اسکول بھیجنے کے لیے خود تیار کرتا ہے۔ ہمارے جو ہے ہمارے ذہن میں کنسیپٹ بہت کم آتا ہے کہ ایک مرد جو ہے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے، اپنے بچی کو تیار کر رہا ہے اسکول بھیجنے کے لیے، یا کوئی آدمی گھر کے برتن صاف کر رہا ہے، یہ بھی بہت عام سی بات ہے۔ سماج اس سطح پر بھی کاموں کو سراہ رہا ہے، اور یہی جنس کا کردار اور اس کی شناخت ہے۔ دیکھیں شناخت کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، شناخت کے لیے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ کون طے کر رہا ہے، یہ اس کے ہارمونس، اس کے کروموسومس اور اس کے جینین طے کر رہے ہیں، مادہ طے کر رہا ہے کہ وہ لڑکا بنے گا یا لڑکی۔ اب وہ لڑکا اور لڑکی بن رہا ہے تو اس کے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دائرہ کار طے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو روکا نہیں ہے۔ ہر عورت، ہر مرد اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنا کام انجام دے سکتا ہے، تو یہاں پر جو کام انجام دے گا اس کا جو ہے اس کو بدلہ باقاعدہ ملے گا، اور جس میں جس کو انٹرسٹ ہے اسی کام کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دیکھے فطرت کے جو ہے اپوزٹ کبھی بھی کوئی حکم نہیں دیا، جو فطرت ہے انسان کی اسی کے لحاظ سے جو اس کے کاموں کو سراہا گیا ہے۔ اب ہم کو نیکسٹ والا ہمارا دیکھنا ہے کہ ذات کے پہلو کیا ہے نا، آسپیکٹس آف سیلف۔ آسپیکٹس آف سیلف میں 4 پہلو یہاں پر ہیں۔ ایک ہے سیلف اویئرنیس، خود آگہی، دوسرا ہے سیلف امیج، نجی تصویر، ایک ہے سیلف ایفیشنسی، خود افادیت، اور سیلف اسٹیم، خود پسندی۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو سلیبس ہے آپ کو آسپیکٹس آف سیلف، یہ دراصل ٹوٹلی ریڈیوز ہے، لیکن ہم اس کو یہاں اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کو اگلا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ اگلا کیا ہے۔ تو اب میں یہاں پر اس کو ایکسپلین کرتے چلی ہوں، آپ دیکھتے چلیں اس کو کہ خود آگہی، سیلف اویئرنیس، یہ کیا ہے؟ یہ تصور ذات کا ایک جز ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جس میں کسی کے خیالات، احساسات، اس کے جذبات، برتاؤ اور اس کی خصوصیات کی شعوری واقفیت شامل ہے۔ یعنی مناسب تصور کے لیے فرد مناسب اپنے تصور ذات کے لیے، مطلب ایک انسان اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خوبیوں سے واقف ہو، اپنی خامیوں سے واقف ہو، اس کے اندر خود آگہی ہو۔ ایسے شخص کی خوبیاں دوسروں سے منفرد ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک خود شعوری جو ہے وہ 15 سے 24 مہینوں کے درمیان شروع ہو جاتی ہے، بچہ اپنے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے یہ خود بخود وہ کرنے لگتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، بنیادی فرق لوگوں کے درمیان ہو سکتے ہیں، اور کون سی چیز اور ان میں یکساں ہے اور کون سی مختلف ہے، یہی دراصل خود آگہی ہے۔ اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے کہ سینٹر میں اپنا نام لکھیں اور اپنی جو ہے خصوصیات کو یہاں پر لکھیں، ہے نا۔ خصوصیات کو مطلب آپ کے اندر خوبیاں کیا ہے، خامیاں کیا ہے، ہم اپنی ذات کو پہچانیں کہ ہمارے اندر دوسروں سے الگ کیا ہے، ہمارے اندر دوسروں کی یکسانیت والا کون سی چیز ہے، یہ دراصل خود آگاہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ والا ہے ہمارا نجی تصویر، ذاتی تصور کہا گیا ہے، سیلف امیج، ذاتی تصور بھی اسے کہہ سکتے ہیں ہم۔ یہ جو ہے ایک ذاتی نظریہ یا ذہنی تصویر ہے جس میں فرد کیا کرتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں اپنی بارے میں کیا امیج رکھتے ہیں، ہماری اپنی امیج کیا ہے۔ مطلب ایک عام الفاظ میں کہا جائے تو یہ انسان کی انٹرنل ڈکشنری ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ اس کی ذہانت کیسی ہے، اس کی خوبصورتی، بدصورتی، خود غرضی، ہمدردی، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اسی کو انسان کی قوت اور کمزوریوں کا یہ مجموعہ ہے جو ایک انسان اپنے آپ میں اپنی تصویر بنا لیتا ہے۔
یہ ذاتی تصور متحرک اور تغیر پذیر ہوتا ہے، یہ بدلتے رہے گا، ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا ہو۔ ہم اپنے بارے میں بہتر اور صحت مند نظریہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ ایک صحت مند ذاتی تصور اس وقت بننا شروع ہوتا ہے جب ہم کسی بھی چیز کو قبول کرنا سیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو بھی قبول کرنا شروع کرتے ہیں، ان سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جسمانی تصور ذاتی تصور کا ایک حصہ ہے، مطلب جو جسم کی شکل ہے وہ صرف ہماری پرسنالٹی کا ایک حصہ مانا گیا ہے کہ ہم کس طرح دکھتے ہیں اور کس طرح دکھائی دیتے ہیں نا، اور لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے جسمانی تصور کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور اپنی فزیکلی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کس طرح سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لے لیں کہ کسی ایک لڑکے کا یا لڑکی کا کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اسکن ڈیزیز کی وجہ سے اس کا چہرہ خراب ہو گیا، وہ جو ہے اس میں اگزامپل جو آپ کی دی ہوئی ہے کہ وہ مراٹھی کی بہت اچھی اناؤنسر ہے جو دوسروں کو مثبت رجحان کی طرف مائل کرتی ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سکھاتی ہے، اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کو پازیٹیو انداز میں کیسے دیکھنا چاہیے نا، زندگی کو ہم مثبت انداز میں کیسے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کی خاصیت ہے۔ جسمانی تصور کی نشو و نما عام طور پر جو ہمارا تہذیب ہوتا ہے، اس کے جو تصورات ہوتے ہیں، خاندان، ہم جھولی، دوسرے لوگ، یہ جو ہم کو بار بار رجحان دلا کر کرتے ہیں۔ مثبت جسمانی تصور نفسیاتی مطابقت جیسے تناؤ کو کم کرنا، اپنی ذات سے محبت کرنا، زندگی کو اطمینان بخش طریقے سے گزارنا، ذاتی دباؤ کو ختم کرنا، کھانے پینے کی بے ترتیبی وغیرہ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہم پازیٹیو وے میں سوچیں کہ یہ سب چیزیں میرے اندر ہے تو یہ چیزوں کو وہ کم کرے گا، ہے نا، انسان کو ایڈجسٹمنٹ کرنا سکھائے گا، اسٹریس کو کم کرے گا۔ میں جو کہہ رہی ہوں اب یہ انگلش میڈیم والی بچوں کے لیے بھی جس میں ٹرم میں استعمال کر رہی ہوں، اپنے کیا کہیں گے آپ، سیلف اسٹیم، اپنے ذات سے محبت کرنا، اپنے آپ سے محبت کرنا، ریلیکس طور پر اپنی لائف کو گزارنا، اور جو پرسنل اسٹریس ہوتا ہے اس کو ختم کرنا، ان تمام کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے کون سا، ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو انداز، ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمارے ٹورڈ آور لائف، ہماری زندگی کے متعلق۔ ہماری سوچ میں بگاڑ کب آتا ہے جب ہم جو ہے ہمارے جو فزیکل اپیرنس ہے اس کو نگیٹو وے میں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایڈجسٹمنٹ نہیں رہتا، اتل پتل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم کو اپنے آپ میں اطمینان نہیں رہتا۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا بنایا ہے، مجھے پرفیکٹ بنایا ہے، اب میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں میں اس کو بڑھاؤں، میں اس میں کیا تبدیلیاں لا سکتا ہوں۔ ہر انسان یہ سوچے کہ مجھ میں جو اسٹرینتھ ہے، جو خوبیاں ہیں اور جو ویکنیس ہے، تو اس میں جو خوبیاں ہیں اس میں میں کیسا اضافہ کر سکتا ہوں، اور اسٹرینتھ جو ہے وہ کیسے بڑھا سکتا ہوں اور زیادہ، اور جو ویکنیس ہے اس کو میں کیسے ختم کر کے اس کو اپنی اسٹرینتھ میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ یہ اگر وہ کرے گا تو مطلب اس کا اپنا سیلف امیج بہت اس کے سامنے کلیئر ہے۔ تو اسی کے لیے ایک ایکٹیویٹی آپ کو دی ہوئی ہے، دیکھیے شیڈیول 1 میں یہاں پر سیلف امیج کے اس میں آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور مجھے بتائیے کہ آپ نے اس کو کیسے کمپلیٹ کیا، مطلب آپ مجھے کمنٹ باکس میں اس کی ریٹن امیج بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے خود افادیت، سیلف ایفیشینسی۔ خود افادیت کیا ہے؟ دیکھیں خود افادیت یہ خود تاثیری کسی بھی شخص کی اپنی ایبلٹیز پر یقین ہے نا، جو کسی پرٹیکولر کام یا کسی پرٹیکولر ایم کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کا انحصار اس کی اپنی صلاحیتوں پر اور قابلیت پر، جو اس کو اعتماد ہوتا ہے، جو بھروسہ ہوتا ہے، اسی پر ہوتا ہے۔ یہ صلاحیت ایک حالت سے دوسری حالت میں مختلف ہو سکتی ہے، جیسے